بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ملک میں دہشت گردی بڑھتی ہی جا رہی ہے. ایک کے بعد ایک دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن گزشتہ روز جعفر ایکسپریس کے مسافروں کے ساتھ جس طرح کی درندگی کی گئی ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اس سانحے کی ہر کوئی مذمت کر رہا ہے، لیکن دہشت گردی صرف مذمت کے بیانیے سے ہی ختم نہیں ہوگی. اس کے لیے ان نرسریوں پر کڑا ہاتھ ڈالنا ہوگا جہاں پر دہشت گردی کی پنیریاں تیار کی جا رہی ہیں. اس مقصد کے لیے عسکری و سیاسی قیادت تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر ہی جامع حکمت عملی تیار کر سکتی ہے. کیا اس بڑے ثانیے کے بعد بھی افسوس اور مذمتی قراردادوں سے ہی کام چلایا جائے گا، یا کوئی مشترکہ لائے عمل بنا کر دہشت گردی کے نسور کا سدباب بھی کیا جائے گا؟ اس بارے جاننے کے لیے جن مہمان گرامی کو آج دعوت دی ہے، ان میں ہمارے پہلے مہمان گرامی ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، جبکہ ہمارے دوسرے مہمان گرامی ویڈیو لنک پر ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار غلام حیدر شیخ صاحب. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے مشکور ہیں کہ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم مصطفیٰ کمال پاشا صاحب سے ہی کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، یہ جعفر ایکسپریس کا سانحہ کسی 9/11 سے کم نہیں ہے، لیکن اہل سیاست سنجیدگی دکھانے کی بجائے ایک دوسرے کو ہی لتاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہی مودے الزام ٹھہرائے جا رہے ہیں. جی مصطفیٰ کمال پاشا صاحب. بہت شکریہ جناب. گزارش یہ ہے کہ یہ سیاستدانوں کے اس رویے کی آپ نے بات کی ہے، مجھے تو اس سے کوئی تعجب نہیں ہے کہ ان کا جو رویہ ہے جیسا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ جس وقت یہ خبر میں نے سنی تو میرا کلیجہ منہ کو آیا، اور سب سے پہلے اور فوراً جو میرا ذہن جس طرف گیا وہ پاکستان کی مسلح افواج تھی. اور مجھے دہشت گردوں کے بارے میں میرے اندر نفرت پیدا ہوئی. ویسے تو نفرت پیدا ہوئی تھی، شدید نفرت پیدا ہوئی. اور پھر مجھے اپنی مسلح افواج، پاک افواج کی جو موجودگی ہے اور ان کی طاقت ہے اس کو ذہن میں لا کر تو مجھے تسلی ہوئی. پاکستان کی مسلح افواج نے اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے جس طرح اس سانحے کو ڈیل کیا ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو سیلوٹ پیش کرنا چاہیے. تو ہماری افواج نے صرف مذمت ہی نہیں کی بلکہ دہشت گردوں کی مرمت بھی کر کے دکھائی. ٹھیک، یہ ہے فوری میرا رد عمل. لیکن آپ نے جو بات کہی کہ یہ جو اس کی نرسریاں ہیں ان کا خاتمہ ضروری ہے اور اہل سیاست اور یہ وہ آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں، اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ یہ جو دہشت گردی ہے جی بلوچستان کے اندر اور KPK کے اندر، یہ بلوچستان میں تو یہ دہشت گردی آگے بڑھتے ہوئے ایک جو ریاست کے خلاف جنگ کی صورت اختیار کر گئی ہے. اب سادی دہشت گردی نہیں ہے بلکہ یہ علیحدگی کی تحریک میں تبدیل ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کو امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی، بھارتی راؤ کی اور دیگر کئی پاکستان دشمن ایجنسیوں کی سپورٹ جو ہے حاصل رہی ہے. انہوں نے بہت طاقت پکڑ لی ہے. اس کا میں تھوڑا سا آپ کو اگر اجازت دیں تو بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا. میں چاہ رہا تھا کہ آگے یہی سوالات آنے ہیں جس پہ آپ اپنی تفصیل جو ہے اس میں بیان کر دیں گے. میں چاہ رہا تھا کہ آپ نے بڑی مدلل اور بڑی جو ہے وہ جامعہ سی گفتگو جو ہے اس سوال کے جواب آپ نے کی ہے، تو میں آگے اس بات کو بڑھاتے ہوئے جہاں بات آتی ہے کہ
جو علیحدگی پسند قوتیں ہیں وہ اگر مضبوط ہو رہی ہیں تو ہماری وہاں کی حکومتیں پھر کیا کر رہی ہیں؟ تو میں غلام حیدر شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس بارے میں ذرا بتائیے کہ اہل سیاست سنجیدگی دکھائیں گے اور کب ریاست کے ساتھ مل کر کوئی مشترکہ واقعی کو لائے عمل بنائیں گے کہ یوں ہی آپس میں الجھتے جائیں گے؟ بڑی مہربانی شاہد صاحب دیکھیں، اگر ہم ٹارگٹ ایک ہی رکھیں گے تو بات جو ہے وہ کہیں جا کے ختم نہیں ہوگی۔ اس طرح کی جو دہشت گردی ہوتی ہے یہ ایک گہری منصوبہ بندی ہوتی ہے جی اور اس میں باقاعدہ تربیت یافتہ لوگ شامل ہوتے ہیں، اور ان کو جو مالی وسائل جو مہیا کرتے ہیں وہ دشمن قوتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کو مالی وسائل بھی مہیا کرتے ہیں، ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سیاستدانوں کے کندھوں پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اب آپ بات کر رہے تھے کہ جی یہ جو دہشت گردی کی جو نرسری ہے، دیکھیں یہ اب نرسری نہیں ہے، اب یہ کلب بن گیا ہوا ہے۔ اس کلب میں ملک دشمن قوتیں، ملک دشمن ممالک بھی ہیں، اور اس میں ایسے عوامل شامل ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ بلوچستان میں ہو کیا رہا ہے۔ اب بلوچستان میں جہاں تک سیکورٹی کی بات ہے، اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کو جگہ جگہ کے اوپر پوسٹیں نظر آئیں گی، اتنی شدید، یعنی کہ وہاں پر چیکنگ بھی ہے۔ اس کے باوجود یہ جو واقعہ فلان کا جو واقعہ ہے جعفر ایکسپریس کا، یہ آپ دیکھیے ایک دور دراز علاقہ ہے اور وہ ایک بڑی لمبی ٹنل ہے جس کو انہوں نے باقاعدہ دیکھیں کیسے انہوں نے پلاننگ کی ہوگی، کتنی انہوں نے فلمیں دیکھی ہوں گی کہ جس طرح کی یہ کارروائی ہوئی ہے۔ یہ کوئی ایک دو دن کی یہ بات نہیں ہے، یہ منصوبہ بندی نہیں ہے، یہ بڑی طویل منصوبہ بندی اور بڑی گہری سازش ہے۔ یہ جب ہوا ہے یہ واقعہ تو ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ڈاکٹر غلام حسین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں وہ، اور یہ آئینی کمیٹی میں بھی تھے 73 کی آئین میں۔ رات ان کی طبیعت بہت خراب ہے، تو یعنی کہ بیمار ہیں وہ۔ رات کو 12 بجے انہوں نے فون کیا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ رو رہے ہو۔ تو مجھ سے کہتے یار شیخ صاحب کی ہو گیا، یہ انہوں نے کی حل ہوئے گا یار، میرے دل کو آنسو رو رہا ہے۔ صحیح ہے، ہر پاکستانی کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جی ہاں، تو میں کہا یار ڈاکٹر صاحب آپ کا خاندان جو ہے وہ سیاست میں بھی آپ رہے ہیں، اور آپ کا خاندان جو ہے وہ فوج میں بھی ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، اور آپ کو تو اپنی فوج کے اوپر اعتبار ہونا چاہیے اور کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ یہ سارے معاملات کو حل کر لیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کتنی بخوبی سے، یعنی کہ وہ جتنے بھی خودکش بمبار تھے انہوں نے ایک گھیرے کے اندر یرغمالیوں کو بٹھا رکھا تھا اور ان کے باہر ایک گھیرا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ایسی ڈیپ پلاننگ تھی کہ اس کو حل کرنا بہت مشکل تھا کہ ان کے نرغے میں سے ان یرغمالیوں کو کیسا نکالا جائے۔ لیکن ٹرین ہے ہماری سیکورٹی فورسز پہ، ہماری فوج پہ، ہماری ایف سی پہ کہ انہوں نے دیکھیں کہ کیسے انہوں نے سنیپر جو ہیں وہ فوراً ارینج کیے، اور انہوں نے بیٹھ کے ان کو سب سے پہلے تو ان کو خودکش بمباروں کو مارا اور اس کے بعد ان کو رہا کروایا۔ جتنے بھی مسافر جو کہ ہلاک ہوئے ہیں وہ آپریشن سے پہلے ہوئے ہیں، آپریشن کے بعد کوئی مسافر جو ہے وہ ہلاک نہیں ہوا، شہید نہیں ہوا۔
جی اچھا، بات شیخ صاحب آگے لے کے چلتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم یقینی بات ہے کہ فوج پر اور فوج کے جوانوں پر ہمیں فخر ہے اور عوام جو ہے انہیں خراج عقیدت اور انہیں سلام پیش کرتے ہیں، لیکن اہل سیاست کا بھی تو کوئی کردار ہونا چاہیے. وہ صرف جو ہے وہ صرف باتیں بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، حکومتیں لینے کے لیے بیٹھے ہیں. مصباح کمال پاشا صاحب، کیا ایک بار پھر دہشت گردی کی روک تھام میں ناکامی پر استعفوں کی بجائے مذمتی قراردادیں اور بیانات سے ہی کام چلایا جائے گا اور ایک بار پھر ایک نئے عزم کا اظہار کیا جائے گا جو کہ اہل سیاست کی جانب سے ہوتا رہتا ہے؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی. آپ نے سوال ریپیٹ بھی کیا کہ اہل سیاست. بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی ڈیفنس پالیسی ہے جی جی اور پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے، جی جی یہ تو ایک عرصے سے اہل سیاست کے پاس نہیں ہے. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ جو پاکستان کی اکنامک پالیسی ہے وہ بھی اسی طرح اہل سیاست کے ہاتھ سے نکل کے اہل ریاست کے ہاتھ میں جا چکی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت پاکستان نے امریکہ کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تو یہ ریاست کا فیصلہ تھا. اور ہم آگے بڑھتے ہوئے جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان جس وقت 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تو اس سے پہلے 11 سال کس کی حکومت تھی؟ جی جی اور جس وقت پاکستان ٹوٹا اس وقت کس کی حکومت تھی؟ سیاستدان نہیں تھے. اس وقت بھی اہل ریاست جو تھے ان کے ہاتھ میں باغ ڈور تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ جو دہشت گردی ہے اس کے اگر ہم ڈانڈے دیکھیں، اس کی ہم اگر ابتدا دیکھیں تو وہ 79 کے اندر جس وقت اشتراکی فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں اور پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم افغانوں کی تحریک آزادی کی حمایت کریں گے، اس وقت جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کو افغان جہاد کے اندر شامل کیا. میں اس کی اچھائی یا برائی نہیں کہہ رہا. اس وقت ریاست یہ پالیسی اختیار کی. لیکن ایک بات یاد رکھیں، 79 سے لے کر 89 تک 10 سال تک یہ جنگ لڑی گئی. 40 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں اس وقت براجمان تھے اور اس وقت انہی 2 صوبوں میں زیادہ افغان مہاجرین تھے. لیکن اس پاکستان میں امن و امان تھا. ان مہاجرین کی 40 لاکھ کی موجودگی ہونے کے باوجود وجہ کیا تھی کہ اس وقت ریاست پاکستان نے پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھا تھا. تو مہاجروں کی موجودگی ہونے کے باوجود اور افغان جہاد کو سپورٹ کرنے کے باوجود پاکستان جو ہے وہ امن و امان کا ایک گہوارہ تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں اس وقت امریکی دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان نے شامل ہونے کا فیصلہ کیا یا پاکستان کو مجبور کیا گیا، اس وقت بھی پاکستان پر فوج کی حکومت تھی. جنرل مشرف نے یہ فیصلہ کیا. لیکن ان 20 سالوں کے دوران ریاست پاکستان جو ہے وہ کچھ اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکی جس کی وجہ سے یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے یہ افغان بارڈر سے نکل کر پاکستان کے بندوبستی علاقوں میں آئی پہلے اور پھر یہاں سے سپل اوور کر کے یہ کراچی کے ساحلوں تک پہنچ گئی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ لہو ہے اور وہ دہشت گردوں کی زد میں ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو پاکستان کی ریاست کی پالیسیاں رہی ہے سیاستدانوں کا کوئی عمل دخل ہی نہیں رہا. آپ دیکھیں اس دہشت گردی کی جنگ میں نواز شریف کے دور کے اندر جو ہے وہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا. سنیں ذرا بات میری. اور اس اہل سیاست کو اکٹھا کر کے تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کر کے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا اور پھر پوری فوج کی بیک پر کھڑے ہو کر سیاستدانوں نے اس دہشت گردی کو کچلا. اور اس دور جو دہشت گردی تھی وہ خاصی نیچے چلی گئی تھی. اور آپ دیکھیں پھر یہ گڑبڑ کب ہوئی؟ بلوچستان کے اندر نواز شریف نے عبد المالک کی حکومت بنائی، نون لیگ کی حکومت نے بلوچستان میں یہ حکومت بنائی تو تمام بلوچستان کے جو ایلیمنٹ تھے ان کو اکٹھا کیا گیا. دہشت گردی رک گئی، علیحدگی کی تحریک بے جان ہو گئی اور بیرون ملک قوتیں جو ہیں ان کی جو انٹرفیرنس ہے وہ بے اثر ہو گئی.
لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ پھر ریاست نے باپ بنا دیا. وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک باپ پارٹی کھڑی کی, اس کے بعد اور کاوشیں تھی, جو اہل سیاست کی کوشش جو تھی وہ مٹی میں مل گئی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جنرل باجوہ کی قیادت میں ریاست اور عمران خان کی قیادت میں سیاست, ان دونوں نے مل کے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی ریاست کا بیڑا گرک کر دیا. نہیں لیکن مصطفیٰ کمال صاحب, یہ جو جب آپ جو بات کی ہے گزشتہ دور کی, اس میں لیکن دہشت گردی ہوئی نہیں, نہ کوئی ڈرون حملہ ہوا, نہ کہیں دہشت گردی ہوئی, نہ واقعات ہوئے, نہ ہی کوئی ایسا سلسلہ ہوا کہ جس کی وجہ جو آج بنا ہوا ہے. جب یہ حکومت گئی ہے تو اس کے بعد جب انٹرم حکومت آئی ہے تو یہ سلسلہ دوبارہ چڑھا ہے, دوبارہ پروان چڑھا ہے اس کے بعد. عظیم صاحب, آپ کو بھی پتا ہے کہ جس وقت 14 اگست 2021 میں امریکی فوجیں وہاں سے نکلی تو اس وقت وہ چائے کی کپ والا جو معاملہ تھا وہ یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل. کیا نتیجہ نکلا؟ وہ بیج کس نے بویا؟ یعنی جو طالبان ہمارے دوست تھے, ہم نے 20 سال ان کی جدوجہد آزادی کو کندھا دیا. وہ پاکستان کی وہ پشتیار بننے والے تھے. وہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہ چائے کا کپ پیش کر کے اپنی 20 سالہ جو ہماری پازیٹیو جدوجہد تھی اس کا ملیا میٹ کر دیا. اور اندرون ملک میں بھی ہم نے سیاست, عمران خان کی صورت میں اہل سیاست نے اور جنرل باجوہ کی صورت میں اہل ریاست نے مل کر جو سیاست کا بٹھا بٹھایا اور جو ریاست کا بٹھا بٹھایا, یہ اس کے اثرات ہیں کہ آج پاکستان کے اندر دہشت گردی کا راسور جو ہے وہ ایک جو بن چکا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے, بہت خوبصورت بات کہی ہے آج اسمبلی کے اندر بلاول بھٹو صاحب نے, کہ اگر نیشنل ایکشن پلان نواز شریف نے بنا کر دہشت گردی کے راستے کے اندر رکاوٹ پیدا کی تھی تو شہباز شریف کو چاہیے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان 2 بنائے. اچھا, اب میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. ریاست اس وقت فوج جو ہے ہماری وہ قربانیاں دے رہی ہے اور وہ دہشت گردوں کے خلاف سیسا پڑائی ہوئی دیوار بن چکی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. صرف ایک تبدیلی کی ضرورت ہے کہ سیاست آگے ہو اور ریاست ان کے پیچھے ہو, اور بلوچستان کے اندر سیاسی ڈائیلاگ کا آغاز کیا جائے. تمام اہل سیاست مل کے, تمام پاکستان کی سیاسی قیادت, پاکستان کی سیاسی جماعتیں ملیں اور بلوچستان کے اندر بلوچستان کے گروپوں کے ساتھ جو ناراض لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا جائے. بلوچستان کے اندر کچھ گروہ ہیں جو اینٹی ریاست ہیں, جو علیحدگی پسند ہیں. بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کی اکثریت جو ہے وہ پاکستان دوست ہے. ہمیں ایک ہی لینز کے ساتھ پورے بلوچستان کو نہیں دیکھنا چاہیے. جو پاکستان کے دوست عناصر ہیں, سیاستدان ہیں, جو سرداران ہیں, جو نواب ہیں, ان سب کو ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے اور ان کو سیاست کے مین دھارے میں لا کر اپنے ریاست کے ساتھ کھڑا کرنا چاہیے. اور یہ کام کون کرے گا؟ ریاست نہیں کر سکتی, یہ کام اہل سیاست کریں گے. اچھا جناب غلام حیدر شیخ صاحب, جیسا کہ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب نے کہا ہے کہ جب تک حقیقی قیادت جو اہل سیاست کی ہے, جیسے کہ اب تو یہ تو جو اس وقت حکومت پیپلز پارٹی کی ہی کہی جاتی ہے وہاں پہ اور بنائی گئی ہے بلوچستان میں, لیکن کوئی ذمہ داری اس حوالے سے قبول نہیں کرتا ہے. ساری چیزیں بالآخر ریاست پہ ڈال دی جاتی ہیں, پالیسیز بھی ڈال دی جاتی ہیں اور جو ریاست ہے وہ اہل سیاست پر ڈال دیتی ہے. ہم اس بلیم گیم سے باہر نکلنے کے لیے, جیسا کہ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب نے کہا ہے, کہ ہمیں حقیقی جو وہاں کی قیادت ہے, جو واقعی وہاں لوگوں کے اندر جو ہے اس کی کوئی بات ہے, کوئی ان کو مانتے ہیں, ان کو لے کے آنا چاہیے آگے سامنے, اور پھر اس کے بعد ایک بیٹھ کے ایک ایسا مشترکہ لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ جس سے اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حقیقی قیادت کو آگے لایا جائے گا اور حقیقی قیادت کو وہ اختیار بھی دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ وہ فیصلہ کر پائیں اور اس دہشت گردی کے سد باب میں اپنا کردار ادا کر پائیں؟
جی شاہد صاحب دیکھیں، آپ حقیقی قیادت سے آپ کا کیا آپ معنی ہے، آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ حقیقی قیادت؟ آپ اہل قلم ہیں، سنیں آپ سر، کالم سنیں نگار ہیں، سنیں، آپ بہتر آپ سنیں جانتے میری ہیں کہ بات۔ کس کی طرف اشارہ ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، دیکھیں آج تک سویلین حکومت جتنی بھی رہی ہیں بلوچستان میں، جی جی وہ بلوچستان ہی کے نیشنل تھے، وہ بلوچستان ہی بلوچی ہی تھے، اور بلوچوں کے ہی وہ قائد تھے، وہ کوئی پنجاب لیکن سے وہ اٹھ بیٹھے کے، اسلام آباد تھے۔ آپ دیکھیں ان میں سے کوئی پنجاب سے اٹھ کے نہیں گئی قیادت، کوئی سندھ سے نہیں اٹھ کے گئی، کوئی خیبر پختونخوا سے نہیں گئی اٹھ کے، جی جی وہ بلوچی ہی تھے۔ ٹھیک۔ آپ نواب اختر اکبر بھٹی سے لے لیں، اس کے بعد سے جتنے بھی وہاں پر وزیر اعلیٰ رہے ہیں، جتنے بھی گورنر رہے ہیں، وہ سارے بلوچی ہی تھے۔ اب بات جو ہے وہ ہے اجتماعیت کی، جی جی یہ جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں یہ انفرادی ہوتے ہیں، جب انفرادی فیصلے ہوں گے تو اس طرح کی جو ہے نا وہ آپ کے دراڑیں رہیں گی۔ اب جہاں پر اہل سیاست اور اہل ریاست کی معاملات ہے، جب تک کہ یہ مل بیٹھ کے ایک منصوبہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک یہ دہشت گردی نہیں رک سکتی۔ اگر یہ منصوبہ بندی صرف اگر ریاست کی ہے اور سیاست کو اگر آپ ایک طرف کارنر کر دیتے ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے، ٹھیک۔ یا سیاست اگر چاہے کہ جی ہم جو ہیں وہ ابھر کے اوپر آ جائیں اور ریاست پیچھے ہو جائے تو پھر بھی معاملات نہیں ایسے بڑھیں گے۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ جی ناراض لوگوں کو بٹھا دیں، اس میں ناراض کوئی بھی نہیں ہے، اس میں صرف ملک دشمن ہیں، اور ان کو جو بیرونی ممالک ہیں انہوں نے ان کو پناہ بھی دی ہوئی ہے، ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں اور ان کو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں۔ وہ چند لوگ ہیں، آپ معذرت چاہتا ہوں، لیکن اب اس میں ہمارا میڈیا جو ہے اس کا کردار نہیں ہے۔ ہم سیاستدانوں کے کندھوں پہ تو ڈالتے ہیں لیکن میڈیا کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر وہاں پر ایک کبوتر بھی جاتا ہے انڈیا میں تو ان کا میڈیا کس طرح واویلا مچا دیتا ہے۔ امریکہ میں ذرا سا بھی کوئی ہوتا ہے تو ان کا جو میڈیا ہے وہ کس طرح اس کو راؤنڈ دی کلاک میڈیا کے اوپر ان کی خبریں چلتی ہیں۔ لیکن ہمارا یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، ہمارے میڈیا نے کون سی خبر چلائی ہے؟ نہیں صبح سے چل بیرونی رہی ہے جی، ممالک صبح سے سارے میڈیا پر صرف جعفر ایکسپریس کے علاوہ ہی کچھ نہیں۔ وہ خبر دے دینا ایک علیحدہ بات ہے، کمپین چلانا ایک علیحدہ بات ہے۔ جیسا کہ بمبئی حملوں میں انڈیا نے کمپین چلائی تھی، جیسا کہ امریکہ نے 9/11 کے ایک کمپین چلائی تھی، ہمارے ہاں وہ رجحان نہیں ہے ہمارے میڈیا میں کمپلین، جبکہ اسی خبر کو ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ یعنی کہ لمحہ بہ لمحہ وہ خبریں دے رہا تھا، اور وہ ایسا تھا جیسے کہ ان کو کوئی فیڈ کر رہا ہے یہاں سے، لیکن ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس طرح مستعد نہیں تھا۔ اچھا مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، اس دہشت گردی میں بھی بھارت اور ٹی ٹی پی ملوث ہے، ہم کیسے انہیں روک پائیں گے اور کیسے اپنی کمزوریاں جو ہے وہ دور کر پائیں گے؟ ہمیں اپنے گرمبانوں میں بھی تو جھانکنا ہے مصطفیٰ کمال پاشا صاحب۔ بات یہ ہے کہ جو غیر ملکی انفلٹریشن ہے، آپ انڈیا سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے خیر خواہی پیدا کرے گا؟ اس کا تو کام یہی ہے، اس سے وہ جو کر رہا ہے ہمیں اسی کی توقع ہے۔ ہمیں اصل میں اپنے اندرونی معاملات کو درست کرنا ہوگا، اور جب ہمارے دیکھیں میں نے آپ کو جب حوالہ دیا کہ جس وقت اشتراکی فوجیں افغانستان کے اندر آئیں تو 79 سے لے کے 89 تک یہ تمام ملک دشمن جو قوتیں تھیں وہ صفر ہو گئی تھی۔ بھارت جو ہے اس کی ٹکے کی اوقات نہیں تھی، بھارت جو ہے وہ کینڈے میں تھا، اور پاکستان اس وقت پورے اپنے عروج پر تھا، اور اسی دور کے اندر پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام بھی مکمل کیا تھا۔ پاکستان کی معیشت بھی اس وقت بہتر حالت میں تھی، اور پاکستان سفارتی سطح پر بھی نہ صرف اقوام مغرب کو لیڈ کر رہا تھا بلکہ عالم۔ تو بات کیا ہے کہ اندرونی طور پر اس وقت ہم متحد تھے،
اس وقت جنرل ضیاء الحق کی جو حکومت تھی اس کو ڈکٹیٹر کہیں جو مرضی کہیں، بہرحال اس نے قومی مفادات کو ایک بہتر انداز میں لے کر وہ آگے چلا تھا۔ آج صورتحال یہ ہے، شیخ صاحب سارے لا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ بتائیے۔ جی جی ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اب بھی ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندرونی معاملات ٹھیک کریں، اور اس وقت جو ان دہشت گردوں کے حمایتی یہاں پر موجود ہیں، ہمارے اہل سیاست کے اندر اس وقت دہشت گردوں کے حمایتی موجود ہیں، ہمیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنی چارپائی کے نیچے بھی ڈانگ پھیرنی پڑے گی، جبکہ ہمارے دیکھیں وہ جماعت آپ دیکھ لیں، انڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے جعفر ایکسپریس کے حوالے سے، اسی طرح کے بیانات جو ہے ایک سیاسی جماعت کے لوگ دے رہے ہیں، ایک سیاسی جماعت کا جو سوشل میڈیا ہے تقریباً اسی طرح کا بیانیہ جو ہے وہ چلا رہا ہے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، جس طرح کا انڈیا جو ہے۔ لیکن یہ تو دونوں طرف سے مصطفیٰ کمال صاحب، یہ تو معذرت کے ساتھ دونوں طرف سے ہو رہا ہے اس وقت۔ بات جو ہے بالکل آپ نے درست کہی۔ نہیں، 2 منٹ میں سوال کر لوں، جی جی غیر جانبدار ہے کہ اچھا دونوں طرف سے ہو رہا ہے، سن تو لیں حضرت، اچھا سن تو لیں، جیسے وہ کر رہا ہے ہمارے بھی دیکھیں، اچھا سن تو لیں، سوال تو سن لیں، سوال تو سن لیں۔ سوال تو سن لیں، آپ پورا سوال سنا نہیں آپ نے، یہی تو ہمارے میں خرابی ہے ظالم کہ ہم بات پہلی پکڑ لیتے ہیں، آخری بات دیکھتے نہیں کہ کیا ہونے والی ہے۔ اس وقت جو سیاستدان، جو سیاسی جماعت، جو لیڈر پاک فوج کے کردار کے متعلق بات کرے گا وہ ملک دشمن کہلائے گا۔ لیکن ہم آپ کی ایک منٹ میری بات سنیں، جی جی، فوج کے کردار کے متعلق ہم بات کر سکتے ہیں کہ اس کو سیاست کے اندر دخیل نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر بہت سارے یہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے فوج کی، یہاں پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے بات، مصطفیٰ صاحب بات کریں، بات تو سنیں نا، اگلے کی آپ سنتے ہی نہیں ہیں، آپ سنتے ہی نہیں ہیں، بات تو سنیں۔ بات ہو رہی ہے اس وقت جعفر ایکسپریس کی، اس وقت بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، قوم رو رہی ہے، اس کے آنسو پہنچنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ان کا سوشل میڈیا یہ کر رہا ہے، مان لیا، اب دوسرا کیا کر رہا ہے؟ دوسرا اسمبلی میں کھڑے ہو پہ ان پہ مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، جبکہ بات ہمیں اسمبلی میں بیٹھ کے کرنی چاہیے اس سانحے کی، اکٹھے ہونے کی، جو بلاول بھٹو نے کی، جو آپ نے کہا بلاول بھٹو نے کی، یہ لیکن ساروں کو کرنی چاہیے۔ ہمیں الزام تراشی کی سیاست سے باہر نکلنا چاہیے۔ یہ الزام تراشی نہیں ہے، جی جی، ایک جماعت جو کچھ کر رہی ہے وہ الزام تراشی نہیں ہے، وہ ملک دشمنی ہے۔ لیکن ہمیں اب ایک مشترکہ کوشش کرنے کے لیے، دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب آپ اس کی تائید کریں گے، غلام حیدر شیخ صاحب آپ بھی اس کی تائید کریں گے کہ اس وقت سانحے میں اگر کوئی ایک بندہ غلط کر رہا ہے اس کی طرف انگلی اٹھانے کی بجائے آگے ہم اس پہ انگلی بھی اٹھا لیں گے، ہم آگے بھی اٹھاتے رہے ہیں گزشتہ آگے۔ اس وقت ہمیں جب بات ہوتی ہے ایک مشترکہ لائے عمل کی، ہم نے پی ٹی آئی اپوزیشن کو بھی ساتھ بٹھانا ہے، ہم نے تمام حلقوں کو ساتھ بٹھا کے ایک مشترکہ لائے عمل اختیار کرنا ہے، جو کہ ہم نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہم دن بدن دہشت گردی کے ناسور میں پستے جا رہے ہیں۔ سنجرانی کی تقریر میں نے اسمبلی میں سنی ہے، اس میں پوری تقریر جو ہے وہ فوج کے خلاف ہے۔ نہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کوئی بھی کرتا ہے، میں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ دونوں طرف اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی تنقید کرے، کوئی بھی کچھ کرے، ہمیں آگے بڑھنے کا کوئی لائے عمل جو ہے وہ اختیار کریں۔ جی آگے بڑھتے ہیں، جی اپنا غلام حیدر شیخ صاحب، ہم کب تک خود کو بہلاتے رہیں گے، ہم کب تک اپنے گروبانوں میں نہیں جھانکیں گے اور اپنی کوتاہیوں کا ازالہ نہیں کریں گے؟ جی ہاں، جب تک آپ غیر جانبدار نہیں ہوں گے اس وقت تک غلطیوں کا ازالہ بھی نہیں ہوگا
اور اس وقت تک اکٹھے ہو کے بیٹھا بھی نہیں جائے گا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ زبردستی آپ پی ٹی آئی کی حمایت کریں اور پی ٹی آئی کو زبردستی آپ مذاکرات میں شامل کریں جو کہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، لیکن آپ اس پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو بیچ میں بٹھائیں، اور جب بھی پی ٹی آئی کی بات ہوتی ہے آپ فوراً انٹرپٹ کر دیتے ہیں. یہ غیر جانبدارانہ رویہ نہیں ہے آپ کا. اچھا، یہ اب آپ کی اپنی سوچ ہے، یہ اب آپ کی اپنی سوچ ہے کہ جی میں انٹرپٹ کر دیں. 7-20-25 منٹ کے پروگرام ہیں، ہم اگر کہانیاں بیان کریں گے تو ہم کیسے پورا کر پائیں گے؟ ہر ایک کے خیالات آنے چاہیے، اس لیے انٹرپٹ کرتا کوئی ہوں. بری بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کا رویہ ملک دشمنی پر مبنی ہے. یہ دیکھیں، اب میں نے انٹرپٹ کیا. اب یہ بات غلط ہے کہ صرف الزام سے ہمیں نکل کے پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. جی بسوا کمال پاشا صاحب، ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے اور ہم دستے گریباں ہیں. ہم کب تک ایک دوسرے کو ملک دشمن قوتوں سے مقابلے بارے سوچیں گے؟ ہم کب اپنی ذات پر قومی مفاد کو ترجیح دیں گے؟ جی بسوا کمال پاشا صاحب. پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ہم دستوں گریباں نہیں ہیں. یہ دستوں گریباں صرف پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی ایک ملک دشمن جماعت ہے. یہ بالکل، میں تو اس بارے میں سیاست کے ایک تجزیہ نگار کے طور پر اس بات پر مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ایک ملک دشمن جماعت ہے. اور میں اس کے لیے اپنی ریاست اور اپنی سیاست حکمرانوں کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ وہ اس کا صحیح طرح بندوبست نہیں کر رہے. اس کے ساتھ ایک سیاسی جماعت کا جو سلوک کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اس کو ملک دشمن جماعت ڈکلیئر کر کے اس پر پابندی لگا دینی چاہیے. لیں جی، غلام حیدر شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی جماعت، اب اس کو یہ نہ کہیے کہ جی اس کی فیور مجھے کوئی وہ گھر دانے نہیں بھیجتے ہیں. بات جو ہے ایز اے صحافی وہ میں کر رہا ہوں کہ ایک جماعت 180 سے زیادہ سیٹیں لے کے آئی ہے، ایک بڑی تعداد نے ان کو ووٹ دیے، وہ ایک بھاری اپوزیشن ہے. فکر کہاں سے لی آپ نے؟ یہ کتنی لے کے آئی ہیں؟ سب سے زیادہ سیٹیں اس کی نہیں ہیں، یہ تو اکٹھے ہو کے آئے ہیں تو ان کے مقابلے میں 70 سیٹیں ہیں اس کی. اچھا جی، معذرت جی، وہ سب سے زیادہ ایک مقبول جماعت، ایک سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی جماعت، ایک بڑی تعداد پاکستانیوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں، وہ آئی ہے. کیا ہم اس کو نکال کے اس میں سے اسمبلی میں سے یا ایوان میں سے نکال کے، کیا ہم ایوان کے فیصلے جو ہیں جو ہم نے مشترکہ کرنے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جی غلام حیدر شیخ صاحب. آپ جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ تو ایوان میں بیٹھ کے کوئی بات ہی نہیں کرتے. وہ تو نہ ایوان کے کسی معاملے کو مانتے ہیں نہ کسی فیصلے کو مانتے ہیں. وہ ایوان کے کسی فیصلے کو کیا، وہ قوم کے فیصلے کو بھی نہیں مانتے. آپ جن کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اتنی مقبول ہے، وہ مقبول کہاں سے ہے؟ ان کو تو سیٹیں دلائی گئی تھی، ان کو تو دی گئی تھی، ان کی جیب میں ڈالی گئی تھی سیٹیں. اور ان کی مقبولیت کہاں سے ہوئی؟ مقبولیت تو ان کی بنائی گئی تھی. آپ بھی جانتے ہیں، سارا میڈیا جانتا ہے کہ میڈیا نے کس طرح بنائی. اور جو میڈیا جو شخصیات تھیں وہ آج خود ہی اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ جی ہم یہ چلاتے تھے اور ہم اس پہ پشیمان ہیں کہ خالی سیٹوں کے اوپر وہ خطاب کرتا تھا اور ہم اس کو جو ہے نا وہ آن ایئر کرتے تھے اور ہم بتاتے تھے کہ یہ جی بہت اپنا کامیاب جا رہا ہے ان کا جلسہ اور یہ ہے وہ ہے. آج سب اس بات پہ پشیمان ہیں. آپ کے کون سی مقبولیت کی بات کرتے ہیں اور کون سی سیٹوں کی بات کرتے ہیں؟ یہ جو جعلی یعنی کہ جو مینڈیٹ دیا گیا تھا اس کی بات کر رہے ہیں کہ جی ان کی وہ سیٹیں ہیں. اور جو کہ نہ ایوان کو مانتے ہیں نہ کسی کو، وہ تو عوام کو بھی نہیں مانتے جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں. اور ان کی کارکردگی کیا ہے سوائے اس کے دہشت گردی کے، لانگ مارچ کے، دھرنوں کے اور ملک دشمن اور فوج کے خلاف بیانات دینے کے؟ ان کی آپ وکالت کر رہے ہیں کہ جی وہ ان کو نکالا نہ جائے سیاست سے. وہ سیاست دان ہے ہی کہاں؟ وہ تو اصول سے سیاست دان ہی نہیں ہے. وہ تو ناظرین، دونوں ہی سینئر کالم نگار، تجزیہ کار اور سینئر صحافیوں کا کہنا ہے کہ جس نے آلو بینگن کرسی میز پر ووٹ لے کے آئی اور اکثریت حاصل کی وہ عوام میں سے نہیں ہے. وہ صحیح درست کہتے ہوں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں ناظرین کہ وہ درست کہتے ہیں تو یقیناً انہیں پھر سیاست میں اور سیاست میں رہنے کا، پارلیمان میں رہنے کا کوئی حق نہیں. انہیں نکال دینا چاہیے. اگر عوام کی آواز کو دبانے کا حق ہے تو پھر عوام کی آواز کو دبا دینا چاہیے. اور اگر عوام کی آواز کو سننے کا حوصلہ ہے تو پھر عوام کی، چاہے وہ حزب اختلاف کی ہو یا حزب اقتدار کی،
دونوں کی ہی بات کو سننا چاہیے اور حقیقت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کا فیصلہ کرنا چاہیے. عوام کی بہرحال جو آواز ہے وہ نہ صرف سینئر صحافیوں کو بلکہ ہر طبقہ فکر کو سننی پڑے گی اور ہر آواز کو جو ہے وہ ماننا پڑے گا. اگر ہم عوام کی آواز نہیں مانیں گے، نہیں سنیں گے، اس کو جو ہے عوام کو اور عوام کے فیصلوں کو آگے لے کر نہیں چلیں گے تو نہ ہم دہشت گردی پر قابو پائیں گے، نہ ہی آگے بڑھ پائیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.